کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی چور نے پولیس کو کال کر کے خود کو گرفتار کروایا ہو، اور وہ بھی 10 سال بعد؟ یعنی جس بندے کو 6 سالوں سے سیکرٹ ایجنسیز کھوج رہی تھیں، اس نے کال کسی اور کام کے لیے کی لیکن پھنس خود گیا۔ یہ کہانی ہے بٹ کوائن کے سمارٹ چور کی، جس نے 29,000 کروڑ چوری کیے لیکن 6 سال تک بڑی بڑی ایجنسیز کے ہاتھ نہیں آیا۔ کیسے اس نے یہ چوری کی، اتنا پیسہ ایک چھوٹے سے ڈبے میں کیسے چھپایا، اور کیسے اس کی اپنی ہی غلطی اسے لے ڈوبی؟ آئیے جانتے ہیں ایتھنز کے پارٹی بوائے جمی زونگ کی دلچسپ کہانی۔ دوستو، 13 ستمبر 2019 کی صبح جارجیا کے شہر ایتھنز میں 911 پر ایک کال کی جاتی ہے جو وہاں کی پولیس کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اس کال میں جمی نامی لڑکا رپورٹ کرتا ہے کہ اس کے گھر سے $4 لاکھ چرا لیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ سنتے ہی پولیس والے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایتھنز وہ شہر تھا جہاں صرف چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہی رپورٹ ہوتے تھے، یا پھر کبھی کبھار شراب پینے والے نوجوانوں کے ایکسیڈنٹس۔ پہلی دفعہ کوئی ایسی رپورٹ ہوئی تھی جس میں اتنی بڑی رقم چوری ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پولیس والے رپورٹ کرنے والے انسان کو جانتے نہیں تھے، بلکہ وہ اس شہر کا مشہور اور امیر آدمی جمی زونگ تھا، جو پورے شہر میں اپنی دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے بہت سے دوست تھے جن کے ساتھ وہ عیاشیاں کرتا تھا، اسی لیے اسے پارٹی بوائے بولا جاتا تھا۔ اس کا گھر محل نما تھا جس کے چاروں طرف ہائی الرٹ کیمرے لگے ہوئے تھے، اور پولیس والے اکثر جمی زونگ کے گھر کے آس پاس ہونے والے لڑائی جھگڑوں کی فوٹیج دیکھنے کے لیے اس کے گھر آتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ جمی زونگ نشہ خریدنے کے جرم میں جیل بھی جا چکا تھا، اس لیے اس کا پولیس والوں کے ساتھ کافی پرانا اور دوستانہ تعلق تھا۔ مگر اس خبر نے پولیس کو بھی ایک دفعہ ہلا دیا کہ اتنی سیکیورٹی کو کوئی کیسے بریک کر کے پیسے چرا سکتا ہے۔ پولیس کی چند کوششوں کے بعد جب کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تو جمی زونگ سمجھ گیا کہ اسے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس نے ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر مارٹینیلی کو ہائر کیا، جس نے سب سے پہلے زونگ کے گھر میں لگے CCTV کیمراز کو چیک کیا، جن میں گرے ہڈ پہنے ایک پتلا سا آدمی نظر آیا جس نے بلیک ماسک لگا رکھا تھا، یعنی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدمی کھڑکی توڑ کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب زونگ گھر پہ نہیں تھا۔ چور کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ پہلے بھی یہاں آتا رہا ہے اور اسے راستوں کا علم ہے۔ یہ سب دیکھ کر مارٹینیلی نے اندازہ لگایا کہ چور اصل میں زونگ کا کوئی جاننے والا یا دوست ہے۔ اس نے زونگ کے دوستوں پر نظر رکھنا شروع کر دیا، ان کی گاڑیوں اور سوشل میڈیا پر ٹریکرز لگائے اور ان کے بیک گراؤنڈ کو چیک کرنا شروع کیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جمی کے دوستوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ پیسہ پانی کی طرح بہانے والا آدمی تھا۔ ایک پارٹی پر لاکھوں ڈالرز لگانا ایک عام بات تھی۔ جس بار میں جاتا وہاں موجود لوگوں کی چاندی ہو جاتی، کیونکہ وہ سب کی شارٹس کا بل دیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فینسی ہوٹلز میں رہنا، مہنگے سٹورز جیسے لوئی ویتون، جمی چو، گچی سے شاپنگ کرنا، مہنگی گاڑیاں جیسے ٹیسلا، فراری وغیرہ چلانا اس کا لائف سٹائل تھا۔ ایتھنز کے بنگلے کے علاوہ اس کے پاس گینز ویلی جارجیا میں بھی ندی کے کنارے ایک خوبصورت گھر تھا جس میں جیٹ بوٹس موجود تھیں، یعنی کہ وہ ایک بہت ہی امیرانہ زندگی گزار رہا تھا اور دوستوں پر بھی خوب پیسہ خرچ کرتا تھا۔ 2018 میں ہونے والے فٹ بال ٹیم جارجیا بل ڈاگز کے میچ کو دیکھنے کے لیے زونگ اپنے دوستوں کو پرائیویٹ جیٹ پر لاس اینجلس لے گیا۔ تمام دوستوں کی ٹکٹ اس نے خریدی، اور نہ صرف یہ بلکہ سب کو $10,000 شاپنگ کے لیے بھی دیے۔ اس کے لالچی دوستوں کا جھرمٹ ہمیشہ اس کے آس پاس رہتا تھا۔ جب انویسٹیگیٹر نے اس کے دوستوں پر شک ظاہر کیا تو اس نے مزید ایسی کوئی بات کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اسے اپنے دوست بہت عزیز تھے، جبکہ دوستوں کی دلچسپی صرف اس کی دولت میں تھی۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ لوگوں کو بس یہ معلوم تھا کہ وہ ایک اچھا کمپیوٹر پرسن ہے۔ اس نے کئی سال پہلے بٹ کوائن سیکھ لیا تھا۔ اس میں کی گئی انویسٹمنٹ نے اسے اتنا پیسہ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس رقم کا پہاڑ موجود تھا، مگر ٹویسٹ تو کچھ اور تھا۔ جمی واقعی میں ایک کوڈر تھا جو بٹ کوائن کی فیلڈ میں بہت پہلے سے آ چکا تھا اور ایک بڑا ہاتھ بھی مار چکا تھا، جسے جاننے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا ہوگا۔ دوستو، 2011 میں ڈارک ویب پر سلک روڈ نام کی ایک ویب سائٹ لانچ کی گئی تھی جس میں تمام غیر قانونی کام کیے جاتے تھے۔ یہ ڈرگ ڈیلنگ، ٹارگٹ کلنگ، ویپن کی بائنگ اینڈ سیلنگ وغیرہ۔ اس ویب سائٹ پر یہ تمام کام ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کے ذریعے کیے جاتے تھے۔
جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوا کرتا تھا۔ نہ بیچنے والے کی کوئی معلومات ہوتی تھی، نہ خریدنے والے کی۔ ستمبر 2012 میں جمی زونگ بھی وہاں ڈرگز خریدنے کے لیے گیا، مگر اسے ویب سائٹ میں ایک لوپ ہول نظر آیا۔ چونکہ وہ کوڈنگ جانتا تھا، اس لیے اس نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ایک کے بعد ایک ٹرانزیکشن کرتا گیا۔ بہت کم وقت میں جمی زونگ نے 140 ٹرانزیکشنز کیں اور 50,676 بٹ کوئن چرا لیے۔ جب تک ویب سائٹ کے مالک کو پتہ چلا تب تک اتنی بڑی رقم نکل چکی تھی، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اونر کو بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ رقم کس اکاؤنٹ میں گئی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل والیٹ میں کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہوتا۔ 2013 میں سلک روڈ کے فاؤنڈر راس البرشٹ کو FBI نے اریسٹ کر لیا اور اس کے پاس موجود 1,70,000 کے قریب بٹ کوئن حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہیں سے FBI کو پتہ چلا کہ اس میں سے 50,000 سے زائد بٹ کوئن غائب ہیں، جن کی قیمت اس وقت $6 لاکھ تھی۔ یہ کوئی چھوٹی رقم ہرگز نہیں تھی۔ راس البرشٹ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ کسی ہیکر نے چرائے ہیں جسے وہ نہیں جانتا۔ 2013 سے IRS کرمنل انویسٹیگیشن ڈویژن اس ہیکر کو ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر 2021 میں ان کی نظر ایتھنز میں رپورٹ ہوئے اس کیس پر پڑی۔ انہیں شک ہوا کہ شاید جمی زونگ ہی وہ بندہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اس وقت بٹ کوئن کی قیمت $3.2 بلین ہو چکی تھی۔ IRS نے ایتھنز کے پولیس ڈپارٹمنٹ سے اس معاملے میں مدد مانگی اور ان سے زونگ کے بارے میں کچھ معلومات لیں، جن سے ان کا شک مزید یقین میں بدلنے لگا۔ IRS نے پولیس کے ساتھ مل کر زونگ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے زونگ کو یہی بتایا کہ وہ اس کے گھر ہونے والی چوری کے بارے میں تفتیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کچھ ثبوت ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ اکتوبر 2021 میں 3 آفیسرز شان مارگودر، لیفٹیننٹ جوڈی تھامسن اور ٹریور میکلین شامل تھے، زونگ کے گھر پہنچے، جسے یہی پتا تھا کہ وہ اس کے گھر ہونے والی چوری کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ زونگ ان سے بہت اچھے طریقے سے ملا اور انہیں کہا کہ اگر وہ چور ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک اچھی سی پارٹی دے گا، لیکن وہ تو کوئی اور ہی چور ڈھونڈنے آئے تھے۔ ابتدائی بات چیت کے بعد انہوں نے اس سے دوستانہ انداز میں پوچھا کہ بٹ کوئن کیسے کام کرتا ہے، جس پر اس نے انہیں اپنا لیپ ٹاپ کھول کر اپنا اکاؤنٹ دکھایا۔ آفیسرز میں ایک جو بلاک چین ایکسپرٹ تھا، اس نے فوراً دیکھ لیا کہ اس کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے ہرگز نہیں تھے جن سے وہ اتنی عیاشی کر سکتا۔ اب انہیں یقین ہو چلا تھا کہ واقعی زونگ ہی وہ ہیکر ہے جس نے اتنے پیسے چرائے ہیں۔ پہلی ملاقات کے بعد تینوں آفیسرز چلے گئے۔ اس کے بعد 9 نومبر 2021 کو زونگ کے جارجیا والے گھر پر سرچ وارنٹ کے ساتھ ریڈ کی گئی۔ اس کے لیپ ٹاپ میں سے تمام ڈیٹا نکال لیا گیا۔ اس ڈیٹا میں سے ایک بٹ کوئن ایڈریس وہی تھا جسے 2012 میں ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اب انہیں باقی بٹ کوئن ڈھونڈنے تھے۔ وہ ایک ایک چیز کو کھنگال رہے تھے اور زونگ ہکا بکا کھڑا یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ آخر کار چیٹوز کے ڈبے میں سے بٹ کوئن والیٹ ملا جس میں بٹ کوئن تھے۔ یہ سب دیکھ کر زونگ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور خود کو گلٹی مان لیا۔ تمام رقم FBI کے پاس چلی گئی۔ FBI نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ وہ اپنی رقم آ کر لے سکتے ہیں، مگر کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا، کیونکہ جہاں یہ رقم لگائی گئی تھی وہ ساری غیر قانونی ایکٹیویٹیز تھیں۔ اگر کوئی وہاں آتا تو خود کو ہی مصیبت میں ڈالتا۔ زونگ کو 2023 میں 1 سال اور 1 دن کی سزا سنائی گئی۔ یوں ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کی تمام دولت چھین لی اور اسے جیل میں بند کروا دیا۔ دوستو، امید ہے بٹ کوئن کے اس چور کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کرپٹو کرنسی میں کام کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔